ہے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کوئی بچہ بھوکا نہیں رہ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ، غریبی کبھی نہیں آ سکتی. تجربہ کر کے دیکھ لو. دیوبند میں میں رہتا ہوں، ایک استاد ہمارے پاس مہینے کے 25 تاریخ ان فکس کر ایک دم 25 تاریخ آتے میرے پاس، مولانا تھوڑا قرضہ دے دو، تنخواہ ملنے میں 5 دن باقی ہے. میں نے 1-2 مہینہ ان کو دیا. وہ تنخواہ ملنے کے بعد مجھے دے دیتے ہیں لا کے. میں نے کہا مولانا ایک بات سنو، آپ کے گھر میں بچے ہیں نا، بچیاں بھی ہے؟ بولے ہاں. قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ بولے ہاں. ان سب سے رات عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھاؤ. حیرت ہوگی آپ لوگوں کو کہ 40 دن کے بعد مولانا میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مولانا دعا کریے اس سال حج میں جاؤں گا. کیا کہہ رہے؟ جے بیٹا پرتیک ماسو 25 تاریخ پیسہ ختم ہو جاتا ہے. وہ 40 دن کے بعد مجھ سے کہہ رہا ہے دعا کریے گا اس سال حج میں جا رہا ہوں. سورہ واقعہ کی برکت دیکھا کتنی برکت والی صورت ہے. یہ اللہ کے کلام کے اندر ایسی صورت ہے. ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے. سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے، کہاں پڑھ رہے تھے؟ ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. گھوڑا تو سمجھتے ہیں؟ گھوڑا بار بار اچھل رہا ہے، یعنی رسی توڑنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، یعنی کسی چیز سے گھوڑا ڈر رہا ہے. تو نماز 2 رکعت پڑھ کے وہ دیکھا ادھر ادھر کی کوئی جانور تو اس کو کاٹنے تو نہیں آ رہا ہے، مارنے تو نہیں آ رہا ہے. تو اوپر کی طرف دیکھا جیسے بادل ہے، میگھ ہے، کالا بادل. وہ کالا بادل دیکھ کے وہ گھوڑا ڈر رہا ہے. یہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتے آئے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑا ڈر گیا. اللہ کا کلام. ایک واقعہ میں سنا. اور میں افریقہ ڈربن سے دبئی آ رہا تھا، 10 گھنٹے کا راستہ. ڈربن سے دبئی 10 گھنٹے کا راستہ، پورے سمندر کے اوپر سے جہاز آتا ہے. وہ شام کو 6 بجے فلائٹ اوپر اٹھتی ہے، تو رات کا وقت ہے، کھانا وانا دے دیتے، 1-2 گھنٹے کے بعد کھانا کھا کے لائٹ آف کر دیتے ہیں اور ستارے والی لائٹ جلتی رہتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں. ایک بچہ، ایک لڑکا، اس کی ماں اس کو سنبھال نہیں پا رہی. اتنا رو رہا ہے بچہ، اتنا رو رہا ہے. رونا سمجھتے ہیں نا؟ بہت رو رہا ہے. پوری فلائٹ کے لوگ سو نہیں پا رہے، اتنا ہلہ کر رہا ہے بچہ. تو کسی نے میری طرف اشارہ کیا، کوئی مسلمان ہوگا، یہ مولانا بیٹھے ہوئے ان کے پاس لے جاؤ. میں نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا بھائی، میرے پاس کیوں لے کر آ گئے؟ تو ایک دم یاد ہے، شاید خوبصورت سندر بچہ، شاید کسی کی نظر لگ گئی. نظر بھی حقیقت ہے بھائی، سمجھے نہیں؟ ہمارے یہاں آسام میں ہوجائی میں ایک آدمی کا کدو سمجھتے ہیں؟ لوکی. وہ اس کا زار نیچے لٹک رہے تھے، بہت کدو، اتنے لمبے لمبے. تو ایک آدمی کی بہت نظر لگ جاتی ہے.
وہ اس راستے سے گزر گیا, گزر کے کہا او ہو وہ تو خودونی رہے. اگلے دن سب جل کے راک, سب جل گیا. العین حق, حدیث میں ہے العین حق, نظر بالکل برحق ہے, نظر لگ جاتی ہے. جب نظر سے خودو جل سکتا ہے تو کسی بزرگ کی نظر اگر کسی بچے پر پڑ جائے, کسی بے نمازی پر پڑ جائے, اس کی زندگی بھی سدھر جائے گی, ہے نا. کسی اللہ والے کی نظر کسی ان پڑھ یا کسی شیطان پر پڑ جائے, اس کی زندگی بدل جائے گی. نظر ادھر بھی لاؤ نا, صرف خرابی کی طرف کیوں لے جاؤ, ادھر بھی لاؤ. کسی اللہ والے کی نظر کسی پر پڑ جائے گی, اس کی زندگی بھی سدھر جائے گی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, پھر وہ لوگ جاتے نہیں کہ اس پر آپ کچھ پڑھ کر دو. میرے خیال میں آیا شاید کسی کی نظر لگی ہے, تو میں نے نظر کی آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ پڑھ کے 3 بار اس پر دم کیا. وہ رو رہا تھا, اس کی ماں کی گود میں ہی سو گیا. دم کیا, میں نے پھونک مارا, اس عورت کے ہاتھ میں سو گیا, یعنی نظر ختم ہو گیا. اللہ کے کلام کی تاثیر دیکھا. اللہ کا کلام ہے, جس کام کے لیے آپ اس کلام کو پڑھو گے اس کام میں یہ اللہ کا کلام کام آئے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ اللہ کا کلام ہے. ایک عورت کا شوہر مر گیا, ایک عورت کا شوہر سمجھ رہے, جمائی مر گیا. وہ عورت, وہ بیٹی روزانہ خوابیں دیکھے کہ تاج جمائی جہنم میں جل رہا ہے, بہت پریشان. اس کے بعد وہ جب مرا تھا, اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا 3 سال کا, 3 سال کا بچہ تھا. اس بچے کو جب 4 سال ہو گیا, 4 سال ہونے کے بعد اس بچے کو اس کی ماں نے ایک حفظ کے مدرسے میں لے جا کے بھرتی کیا. اور جب قاری صاحب نے اس کو سبق دیا, پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. تو اگلے دن خواب میں دیکھا, اس کی بیوی نے جنت میں دیکھا, تو پوچھا تم جنت میں کیسے آ گئے آج؟ بولے تم نے ہی تو بھیجا جنت میں, تم ہی تو جنت ہٹائی سو ہمارے. کیسے؟ تم نے تمہارے لڑکے کو مکتب میں حفظ کا مدرسے میں پہنچایا. جب اس بچے کو قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا, اس کے مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, اللہ کو برداشت نہیں ہوا. میرا نام لے کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا, میرا رحمان اور میں رحیم, اب میں اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں جلاؤں, اللہ کو برداشت نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا. سبحان اللہ کہیے. دیکھیے قرآن کی برکت, قرآن کی برکت. اے بچوں, تم اگر نہیں سمجھو تو چپ چاپ سنو, سمجھ گئے؟ سننے میں بھی تو ثواب ملتا ہے نا. پگڑی تو باندھ لیا, عقال لگا لیا, سمجھ رہا ہے؟ ہاں سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے. نہ بھی سمجھے سر ہلانا بوزے اخفش کی طرح. ہندی اچھا, ماشاءاللہ. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے کلام کی برکت, قرآن. اور ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو, آپ حیرت میں رہ جاؤ گے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے بزرگ گزرے,
وہ گئے حج کے لیے، جنت البقیع میں گئے، ان کا ایک مرید ہے، ان کا انتقال ہوا، گئے وہاں اس کی قبر میں، تو وہاں جا کے مراقب ہو گئے، مراقبہ کیا تو دیکھا اس قبر میں ان کے مرید کی لاش نہیں ہے، یہاں تو ایک لڑکی ہے۔ آپ نے دوسرے مجاز کو بلایا کہ بھائی ذرا اس میں مراقبہ کر تو کون ہے، کہ ایک لڑکی ہے اور اس کو میں پہچانتا ہوں۔ تعجب ہوا تو کہا ایسا کرو، یہ مولانا بھی تھے، اس مولانا کے گھر میں جاؤ، اس کی بیوی سے پوچھو یہ مولوی کا عمل کیا تھا، آج یہ اس قبر میں جنت البقیع میں نہیں ہے، کیا وجہ اس کی؟ وہ لوگ گئے۔ دیکھیے میں ایک چیز، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں، ان سے جا کر پوچھا کہ تمہارے شوہر، تمہارے ضمائر عمل کیا سین؟ بیٹی خویلو عمل تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک بات ہمیشہ کہتے تھے، جب غسل فرض ہوتا تھا، فرض غسل اور شمع خویتا، یہود اور نصارہ کے یہاں غسل فرض ہو تو نہانا ضروری نہیں ہے، اسلام میں نہانا ضروری ہے، سمجھ گئے؟ یعنی یہود اور نصارہ کے یہاں شامی استری ملے غسل فرض نہ ہے، اور اسلام و غسل فرض، تو یہ کہہ کر وہ غسل کرنے جاتے تھے، گویا کہ ان کے مذہب کے اس عمل کو ان کو اچھا لگا۔ جب انتقال ہوا جنت البقیع میں، جنت البقیع جو لوگ حج میں گئے دیکھا نا، بالکل قریب ہے حضرت کے، یعنی مسجد نبوی سے بالکل 20 قدم پہ ہے۔ تو انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اگر ان سنت ان کو پسند نہیں تو جنت البقیع میں ان کی جگہ کیوں ہوگی؟ ان کو اٹھا کے فرانس میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی تھی اور وہ قرآن شریف سیکھنے کے لیے بےتاب تھی، پریشان تھی، تو یہ جو حضرت کے مرید، اس مرید نے اس کو قرآن پڑھایا فرانس میں، پورا قرآن ایک ختم کرایا۔ اس فرانس کی جو لڑکی، اچھا وہ اسلام چھپاتی تھی وہ اپنے ماں باپ سے، وہ کالج جاتی تھی، واپسی میں ان کے گھر آ کے قرآن سیکھتی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، قرآن سیکھ لیا۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس قبر میں اس لڑکی کو پہنچا دیا اور ملی صاحب کو اٹھا کے وہاں بھیج دیا فرانس میں۔ سبحان اللہ، دیکھا قرآن کی برکت۔ قرآن بہت زبردست کتاب ہے، یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا۔ انہ لقرآن کریم نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کے اترے روح الامین۔ روح الامین حضرت جبریل کا نام، جبریل لے کے قرآن آئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، محمد تمہارے قلب میں یہ اتارتے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، جہنم کی آگ سے ان کو ڈراؤ۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، عربی کی بہت سہل زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب عربی کتاب، قرآن عربی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے، آج 8 بچوں نے حفظ کیا نا، ان کی زبان کوئی عربی ہے؟ ان کی زبان عربی ہے؟ نہیں ہے، بنگلہ ہے، اسامیس ہے، انگلش ہے، لیکن عربی کتاب انہوں نے، عربی کتاب 6666 آیاتیں انہوں نے یاد کر لی، 114 سورتیں یاد کر لی،
30 पारे इन्होंने याद कर लिए, 6666 आयतें याद कर ली इन लोगों ने। कैसे याद कर ली? अल्लाह कहते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को इतना सहज और इतना आसान कर दिया, कोई है इसको याद करने वाला? कोई भी याद कर सकता है। हमारे दारुल उलूम देवबंद में एक साहब आए, उनका नाती उनका नाती दौरे में पड़ रहा है। उनके सेले का जो लड़का है वो टाइटल में है, उनकी उम्र 75 साल 75। वो आए हिफ्ज़ करने, मोहतमीम साहब से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा मोहतमीम साहब ने, इतनी बड़ी उम्र आपकी, 75 साल की उम्र में हिफ्ज़ करेंगे? हजरत मेरा आखिरी तमन्ना यह है हिफ्ज़ करके मैं मरूंगा। हजरत ने इजाज़त दे दी। तो मदनी गेट के बाएं तरफ छोटा सा एक कमरा जिसमें हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि रहते थे। हजरत मौलाना शेख अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि जिस कमरे में रहते थे वो कमरा उसको मिल गया जी। तो हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि जिस कमरे में रहते थे वो कमरा उसको मिल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतना मौका दे दिया, वो 3 साल में बूढ़ा हाफिज हो गया। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को इतना आसान किया, इतना आसान किया, कोई भी हिफ्ज़ करना चाहे, खालिस नियत से मैं हाफिज बनना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उसको तौफीक दे देगा। वो चंद साल में वो हिफ्ज़ को पूरा कर लेगा। हमारे ये बच्चे देखो कि कोई 2 साल में हाफिज हो जाता है, कोई 3 साल में, कोई 3.5 साल में। 3.5 साल में तो हाफिज हो ही जाते हैं। 1 साल में दौड़ करके एक मजलिस में 10-10 पारे सुनाते हैं बच्चे। और जब तक 10-10 पारे एक मजलिस में नहीं सुनाएंगे, उस्ताद सर्टिफिकेट नहीं देते कि तेरा हिफ्ज़ पक्का हुआ। देवबंद में हमारा यही उसूल है, जब तक 5-5 पारों का एक मजलिस में दौर नहीं करेगा उस वक्त तक हम लोग सनद नहीं देते। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान को इतना आसान कर दिया। इस कुरान की इतनी बरकत, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा वहाँ जिन्नात शयातीन सब भाग जाते हैं। नया घर अगर आप बनाए, सूरह बकरा ज़रूर पढ़ें, उसमें सूरह बकरा की बरकत से जिन्नात शयातीन सब भाग जाते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का कलाम जिस जगह जिसका सबक होता है, पढ़ाई होती है, इस मदरसे की तरफ आप हजरात ख़ास तवज्जो करें। इसकी आप हाफिज नहीं है, आपने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन किसी बच्चे को कुरान पढ़ा रहे आप पैसा देकर, मदद करके, इसका सवाब आपको भी मिलेगा। इसका सवाब आपको मिलेगा। हदीस में आता है एक हर्फ कुरान का अगर पढ़े तो 10 नेकी। हदीस में आता है अलिफ लाम मीम, ये ना समझो कि ये एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन वल मीमु हरफुन वल लामु हरफुन, ये अलग अलग हरफ है। कोई शख्स अलिफ लाम मीम पढ़े तो एक हर्फ पर 10 नेकी, 3 हरफ हो गए ना, 30 नेकी। और यही कुरान रमज़ान में अगर आपने एक ख़त्म किया, 1000 ख़त्म का सवाब आपको मिलेगा। 1000 ख़त्म का सवाब मिलेगा। अल्लाह आप हजरात को कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक दे, अपने बच्चों को हाफिज बनाए। एक हाफिज बच्चा, जिस दिन आज जो 8 बच्चे हाफिज हुए, इन्होंने अपने माँ बाप को सोने का ताज पहना दिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा इनके माँ बाप को और इनकी इज्जत करेगा और सोने का ताज पहनाएगा। और इस बच्चे से अल्लाह ताला कहेगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ और चढ़, पढ़ता जा, बढ़ता जा। रत्तिल वर्तक़ी, दो तरह की हदीस है कि तरतील के साथ पढ़, अलिफ लाम मीम,
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایسے پڑھ. جو پڑھتے پڑھتے جتنی دور جائے گا اتنی بڑی جنت ہوگی اس کی. سبحان اللہ، کتنی بڑی جنت ہوگی ایک حافظ کی. اور وہ حافظ اپنے خاندان کے 5 آدمیوں کی سفارش کرے گا. اب ایک گھر میں اگر 5 حافظ ہو، ایک گھر میں 5 حافظ ہو، 25 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہے وہ جنت میں لے کے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اب دیکھیے قرآن کی کتنی برکت ہے، قرآن پڑھنے کے اندر کتنا ثواب ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن اگر ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے میں مدد کیجئے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیجئے. ایک ایک بچے، استاد مولانا صاحب کہیے ایک بچے کا جتنا خرچہ آپ ہر مہینے میں مجھ سے لے لیجئے، دیکھیے آپ کو قرآن پڑھانے کا ثواب مل جائے گا. ایسے ہم نے دیوبند میں بہت دیکھا. دیوبند میں بہت بچوں کے خرچہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، کہتے بھائی اس کا تمام خرچہ ہمارے ذمے ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پڑھے، خود پڑھے. یہ جو آپ لوگ اس میں سنتے رہتے ہیں نا، ریکارڈر میں اور وہ موبائل میں، اس سے بہتر آپ خود قرآن پڑھیں. خود قرآن پڑھیں، اس میں جو ثواب ملے گا وہ ثواب وہ آپ کے ریکارڈ میں اتنا ثواب نہیں ملے گا. آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں اور مزہ لے لے کر قرآن پڑھیں. اور مدرسوں میں جا کر، مسجدوں میں جا کر امام صاحب سے کہیں قرآن کو ہمیں سمجھاؤ. روزانہ مجلس قائم کرو، فجر بعد یا عصر کے بعد قائم کر کے قرآن کے مطلب بھی سمجھو، اور سمجھ کے پھر اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی بنانے کی آپ کوشش کریں. نہیں تو اللہ میاں کو جواب دینا بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا بھاری ہو جائے گا. میں نے ایک کتاب نازل کی، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ عرب کے لوگ بدھو تھے، خوخار تھے. قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن حفظ کیا، ان کا نام لگ گیا صحابہ. کیا نام لگ گیا؟ صحابہ. صحابہ جب صحابہ ہو گئے، اب ہم کیا کرتے؟ ان کا نام لیتے ہی کہتے رضی اللہ عنہ، قرآن کی برکت سے. لیکن قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ کیا تھے؟ قرآن نازل ہوتے یہ صحابہ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے نام سنتے ہی رضی اللہ عنہ ہم کہنے لگے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم قرآن کو یاد کریں گے، بچوں کو یاد کرائیں گے، وہی ثواب ہم کو ملے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چند ضروری باتیں آپ لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور 11 بجنے والا ہے. جی 12 بجتے مکروہ وقت آ جائے گا. اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں اور مدرسے کی طرف خصوصی توجہ رکھیں. عبد المقید بھائی 1000 روپیہ دیا. عبد المقید بھائی نے 1000 روپیہ دیا. کل ایک مدرسے میں ہم کے لوگوں نے 10,000 5,000 ایسے بہت دیا. آپ لوگ بھی اس مدرسے میں وعدہ کیجئے کتنے لوگ ہیں 10,000 دینے والے، 5,000 دینے والے. آپ لوگ اگر نہیں دے سکتے اس وقت لکھوا دیجئے. حضرت محتمیم صاحب یہاں ہیں، ناظم صاحب یہاں ہیں. آپ اس مدرسے کو آپ ہی حضرات چلائیں گے، اس کے لیے آپ لوگ لکھوائیے، وعدہ کیجئے. وعدہ پورا کریں گے، کل ہی پورا کریں گے یہ ضروری نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد دیں گے، 6 مہینے میں دیں گے، لیکن لکھوا لیجئے ضرور. آپ لوگ دین کے کام میں شریک ہو جائیے، حصہ لیجئے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اچھا، ایک طالب علم کے ابا نے 500 روپے دیا، اللہ قبول فرمائے. آپ حضرات اور ہمت کیجئے، ذرا سا کھڑے ہوئیے. 1-2 آدمی 5,000 والے، 10,000 والے ہمت کیجئے، ہمت کیجئے بھائی. کل تو میں نے دیکھا بہت لوگوں نے ہمت کی ہے. حافظ عبد الجبار صاحب نے، حافظ عبد الجبار صاحب نے 500 روپیہ دیا. معشوق احمد صاحب نے 500 روپیہ دیا. ایک صاحب نے اور 200 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے.
عبد الوہاب بھائی نے 50 روپیہ دیا. اپنی وسعت کے مطابق دو بھائی. ناظم الدین صاحب نے 500 روپیہ دیا. ہمت کیجئے، ہمت کیجئے. اللہ تعالیٰ. طفیل احمد صاحب نے 500 روپیہ دیا. اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. کل قیامت کے دن کل یہ نہ کہے کہ اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کتنا؟ عبد الرحمن بھائی 1000 روپے. عبد الرحمن بھائی 1000 روپے دیں گے. لکھ لو بھائی اس کو. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آپ لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. شہادت امین بھائی. شہادت امین بھائی نے 200 روپیہ دیا. بتائیے، وعدہ کیجئے ادھر سے بھی کچھ بولیے نا. یہ صاحب 1000 روپیہ دیں گے. کیا نام ان کا؟ کیا نام؟ عبد جمال الدین. جمال الدین صاحب 1000 روپے دیں گے. گیاس الدین بھائی نے 500 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے. دیکھیے یہ ڈپوزٹ ہے. یہاں بینک میں ڈپوزٹ سود لینا منع ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے یہاں جمع کرو، دیکھنا قیامت کے دن میں کتنا دے سکتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب بنائے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا دیتا ہے. جو سودی رقم لیتا ہے اللہ اس کی نسل کو ملیاں مٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. لیکن صدقہ جو دیتا ہے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے. جیسے گوا کے درخت کو آپ پالتے ہیں نا، پانی دیتے ہیں، وہ کرتے ایسے ہی آج اگر 1 روپیہ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ اس کی پرورش کر کے قیامت کے دن بہت بڑا کر کے دے گا اللہ تعالیٰ. ایک صاحب نے 50 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح پرورش کرتا ہے. قرآن کی آیات پڑھی میں نے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کی پرورش کرتا ہے. صدقے کو پال پال کے بڑا کرتا ہے. 1 روپیہ کو بڑا کر کے دے گا قیامت کے دن. بندہ اللہ سے کہے اللہ یہ اتنا بڑا ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ کہے گا وہی جو تو مدرسے کا نام انگلر بازار مدرسے میں جو تو نے 1000 روپیہ دیا تھا اس کا ثواب بڑھ کے اتنا ہو گیا. یا اللہ اگر پہلے مجھے پتا ہوتا میں تو کئی 1000 روپے دے دیتا. حافظ ہونے کے لیے ابو الحسن طلبہ نے دیا. ابو الحسن طالب علم نے حافظ ہونے کے لیے ماشاءاللہ. اللہ اس کو اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب. اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کا علم اس کو دے دے. حفظ ہونے کے بعد کتاب کا عالم بھی بنا دے اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. آپ لوگ تھوڑی سی اور ہمت کیجئے. ماشاءاللہ 5000 روپے والے کوئی نہیں آئے. 5000 کا وعدہ کسی نے نہیں کیا. 5000 کا وعدہ دیکھو بھائی ادھر ذرا پوچھ لو ذرا سا گلی میں. منظور احمد نے حافظ ہونے کے لیے 100 روپیہ دیا ہے. اللہ قبول فرمائے. بلال احمد کہاں کے؟ کالی گنج کے بلال احمد 5000 روپے دیں گے. الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آپ لوگ تھوڑی سی توجہ کیجئے. دیکھو کالی گنج سے آ کے کہہ رہے 5000 روپے دیں گے. آپ لوگ تو یہیں علاقے کے دیکھیے. ابھی دینا ضروری نہیں، آپ لکھوا لو 5 مہینے میں پورا کر لو. ہر مہینے میں 1000 روپے دے دو. عبد المصبر 500 روپیہ دیا. عبد المصبر صاحب نے اس مدرسے کے ہیں، طالب علم ہے. اس مدرسے میں دیے. اچھا اس مدرسے آپ کے مدرسے میں وہ میرے پیچھے ایک صاحب ہے عزیز بھائی مدرسے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑی سی اور ہمت کر لیں. 5000 والے اور کچھ ہو جائے. ہمت کیجئے. اب دعا کر لیجئے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فإنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جتنے لوگ ابھی حاضر تھے، جو لوگ چلے گئے، صبح سے جو لوگ سن رہے تھے، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہی، وہ سب کو اللہ معاف فرما دو. اے اللہ سب کے اعمال کو درست فرما دو. اے اللہ سب کی خصوصی مغفرت فرماؤ. اے اللہ جو نصیحتیں کی گئی، علماء نے جتنی نصیحتیں کی، سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ دور دراز سے علماء آئے ہیں، اے اللہ دین کی باتوں کو سنانے کے لیے. اگر ہم دین کی باتیں سن کر عمل نہ کریں تو علماء کا آنا بیکار ہو جائے گا. او اللہ اپنے فضل کرم سے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ مدرسے نے لوگوں کو نصیحت کرنے اور یہ سب وعظ نصیحت کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا ہے. اے اللہ مدرسے والوں کو جزائے کاملہ عطا فرماؤ. اے اللہ ان کو جزائے کاملہ عطا فرماؤ. اے اللہ انہوں نے عوام کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے باہر سے علماء کو بلا کر ان کو سمجھایا. اے اللہ ان کو پورا اجر عطا فرماؤ، پورا اجر عطا فرماؤ. اے اللہ مدرسے کو چلانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہے، اس میں سب سے اہم چیز پیسے ہے. اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے ان ضرورت کو پوری فرماؤ. اللہ ان ضرورتوں کو پوری فرماؤ. اے اللہ تیرے کلام کو حفظ کرا رہے. اے اللہ تیرے کلام کی برکت سے اس مدرسے میں برکت نازل فرماؤ، اس علاقے میں برکت نازل فرماؤ، علاقے کے لوگوں کو نیک بناؤ. قرآن کی برکت پورے علاقے میں نازل فرماؤ. اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرماؤ، تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ جو رکاوٹیں آ رہی مدرسوں کے ساتھ، ساری رکاوٹوں کو دور فرماؤ. اے اللہ یہ خالص دین کے مرکز ہے. اے اللہ خالص قرآن کو پڑھانے کے مراکز ہے. اور اللہ اگر ان کی حفاظت نہ ہوئی اسلام مٹ جائے گا. اے اللہ قرآن پڑھنے والے ہمارے پاس نہیں رہیں گے. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ان سب کو قبول فرماؤ اور پوری ان کی حفاظت فرماؤ. ہر طرح کے نظم و نسق کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ اس مدرسے کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرماؤ. اے اللہ ان کے جائز مقاصد پورے فرماؤ. اے اللہ مدرسے کے ذمہ دار اور پورا اسٹاف ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرماؤ. سب کی محنتوں کو قبول فرماؤ، سب کی محنتوں کو قبول فرماؤ. ان کی جو تکالیف ہے، بیماری ہو یا کسی اور پریشانی، سب کو دور فرماؤ. اپنے فضل کرم سے اے اللہ اس سب کو دور فرماؤ. اے اللہ پورے علاقے میں رحمت نازل فرماؤ، برکت نازل فرماؤ، برکت نازل فرماؤ. اے اللہ یہ بچے محنت کرتے ہیں، بعض بچے کہہ رہے کہ ہمیں محنت کرتے لیکن یاد نہیں رہتا. او اللہ حضرت مولانا مشاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اب میں آپ کی بخاری میں سنتا ہوں لیکن کچھ یاد نہیں رہتا. انہوں نے کہا تم اللہ سے دعا کرو، 40 دن تک دعا کرو. 40 دن کے بعد جا کر کہا آپ جو حدیث پڑھاتے ہیں مجھے یاد ہو جاتی ہے. او اللہ تو قبول کرنے والا. کچھ بچوں نے یہ جو شکایت کی مجھے یاد نہیں رہتا، اے اللہ ان بچوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں نے اس کے قرآن کو اس کے لیے آسان کر رکھا. اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو آسان فرماؤ. جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو، او اللہ جو
अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानते उनको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाओ। ऐ अल्लाह कुरान की बरकत हमारे ऊपर नाजिल फरमाओ, कुरान के रंग से हमको रंगने की तौफीक अता फरमाओ। ऐ अल्लाह नबी दी के दरबार में हमारे इस जलसे की खबर पहुंचा दो। ऐ अल्लाह नबी दी के ऊपर इन बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है उनका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दो। ऐ अल्लाह नबी दी की तवज्जो इस मदरसे की तरफ माइल फरमाओ। ऐ अल्लाह माइल फरमाओ। अल्लाह इन तलबा को ख्वाब में नबी दी नज़र आए, मुहम्मद रसूलुल्लाह नज़र आए, ये ख्वाब सुनाए अपने उस्ताद को। और अल्लाह ऐसा माहौल बना दो, सुन्नत का माहौल बना दो। ऐ अल्लाह हम सब को नबी की दीदार नसीब फरमाओ, नबी की दीदार नसीब फरमाओ। अल्लाह क्या हो गया इस ज़माने में, पहले बहुत तलबा कहते थे, हमने रोज़ाना कहते थे हमने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, लेकिन आज ऐसा ज़माना आ गया हफ्ते में 15 दिन में कोई बताता है। ओ अल्लाह पहले हालत हमें वापस फरमाओ, हमारे बच्चों को नेक बनाओ, हमारे बच्चों को नेक बनाओ, हमारे मुदर्रिसीन को नेक बनाओ। या अल्लाह अपने फजल करम से और नबी अकरम के सदक़े से हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जो रह गई बातें उन्हें भी आप कबूल फरमाओ। अल्लाह बहुत बातें कहने की थी सब रह गई, उन्हें भी कबूल फरमाओ। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम यूपी जाके अपनी ज़बान भूल गए। 40 साल हो गए मेरे यूपी में, देवबंद में। अब अपनी ज़बान बोलता हो तो अटक जाता हूँ। ज़बान में जो एक स्पीड और सलासत है वो कम हो गई। जानता हूँ, समझता हूँ, मौलाना अकीरुर रहमान साहब जो कुछ बीच में बंगला घुसा रहे थे सब समझ रहा हूँ मैं, समझे नहीं, तो वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी बीच बीच में बंगला बोलूँगा। जहाँ ज़्यादा सख्त उर्दू हो जाए उसमें बंगला में समझाऊँगा इंशाअल्लाह। ये मदरसा चूँकि दारुल कुरान है, हिफ्ज़ का मदरसा है, कुरान से मुताल्लिक़ बातें मौलाना ने भी बताई, मैं भी उसी लाइन पे चल रहा हूँ कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। इस कुरान को लेकर उतरे, इन्नहु लकुरआनुन करीम, मुअज़्ज़ज़ किताब, नज़ल बिही रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन फरिश्ते इस कुरान को लेके उतरे। पहले यानी शयातीन ऊपर चले जाते थे, अल्लाह के फ़ैसले जो होते थे, मुक़र्रबीन फ़रिश्ते पहले आसमान के फ़रिश्तों से बातचीत करते थे, तो ये लोग शयातीन ऊपर चले जाते थे और ख़बरें लाकर वहाँ से कल बारिश होने वाली है, कल मेघ होने वाली है, तो आके जो नुजूमी होते हैं गनोख, इन गनोखों को आके बता देते थे कल बारिश होने वाली। ये जो नुजूमी गनोख ये 100 झूठ मिला के लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, अब इनका ऊपर जाना बंद हो गया। चूँकि अल्लाह का कुरान नाजिल होने वाला, और कुरान जब नाजिल होगा इसमें कोई मिलावट ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए जो भी ऊपर जाता था कुरान या कोई मशवरे को चुराने के लिए, इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साक़िब, जो ऊपर जाता था उसके पीछे आग का गोला से, आग के गोले से मारते थे शैतानों को,
सब भाग जाते थे। शयातीन की पार्लियामेंट है पानी में, समंदर में, समंदर में इनकी पार्लियामेंट है। तो सारे शैतान जमा हुए, जमा होके कहा क्या हुआ दुनिया में देखो, अब ऊपर क्यों नहीं जा पाते। जब भी कोई ऊपर जाता है फरिश्ते इनको आग के गोले से मारते हैं, क्योंकि ये सब आग के हैं तो आग से आग को मारते हैं जो चोट लगती है। तो इसीलिए ये सब लोग पूरी दुनिया में घूमने लगे। घूमते घूमते किसी को कोई सुराग नहीं मिला, किसी को कोई पता नहीं मिला कि ये पाबंदी हम पर कहाँ से लगी, ऊपर क्यों हम नहीं जा पा रहे अब खबरें जानने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल किया। गारे हिरा में इसकी इब्तिदा हुई और गारे हिरा से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, ये आयतें नाजिल हुई। ये सबसे पहले ये आयतें नाजिल हुई। उसके बाद फिर कुरान के आने का सिलसिला शुरू हो गया। को जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आते थे। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत किस तरह की आप अंदाज़ा कीजिए। कुरान लेकर आने वाले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि कौम लूत को जब ख़त्म किया अल्लाह ताला ने, जिब्रील ने पूरी बस्ती, पूरा गांव के नीचे से हाथ डाल के पूरा गांव ऊपर उठा लिया। जब ऊपर ले गए अल्लाह से पूछा, अल्लाह इनको उलट के मार दो, का मार दो। इतनी ताकत हज़रत जिब्रील की। उस जिब्रील कुरान लेकर आते थे। कितने ताकतवर आदमी। हदीस में आता है जिब्रील के साथ 70,000 फरिश्ते कुरान की हिफाजत के लिए आते थे। अब अंदाजा लगाइए इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने किस तरह की। कुरान लेकर आने वाले 70,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ आते थे। अब उस कुरान को क्या समझ रहे आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तिहामा की तरफ जा रहे थे। मक्का से चंद मील के फासले पर 2-3 सहाबा को लेके जा रहे थे कि वहाँ जाके बाज़ार उकाज़ में जाकर कुछ तबलीग करेंगे, दीन की, लोगों को दीन की दावत देंगे। बस वहाँ जा रहे थे, रास्ते में फजर का वक्त हो गया। गौर से सुनिए, रास्ते में फजर का वक्त हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा अब फजर की नमाज पढ़ लो। जो फजर की नमाज शुरू की, जिन्नात तो शयातीन तो चारों तरफ घूम रहे, कुछ पता नहीं लग रहा है ऊपर जाने पर पाबंदी क्यों लगी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की आवाज़, कितनी खूबसूरत आवाज़ से कुरान अल्लाह के रसूल पढ़ रहे थे। तो कुछ शयातीन इधर से घूम रहे थे, मक्का से तिहामा की तरफ जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर रुक गए और रुक के कहने लगे यही वजह है जो हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ये कुरान नाजिल हुआ है, ये जो मोहम्मद पढ़ रहे कुरान शरीफ, इस कुरान की वजह से हमारा ऊपर जाना नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर जाने पर पाबंदी लग गई। तो इन लोगों ने पूरा यानी फजर की नमाज पूरी सुन के ये लोग गए पार्लियामेंट में। इनकी जो जहाँ मीटिंग होती है पानी के ऊपर समंदर में, वहाँ गए। जाकर कहा हमें पता लग गया, हमें मालूम हो गया क्यों हम ऊपर नहीं जा पा रहे, हम ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे, हमें पता लग गया।
بولے کیا پتہ لگا؟ ایک قرآن نازل ہوا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب پتہ لگ گیا یہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوپر شیاطین کو جانے پر پابندی لگا دی۔ دیکھیے قرآن کی حفاظت کیسے کی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلی جو کتابیں نازل کی گئی، توریت، انجیل، زبور، ان سب میں گڑبڑی کر لی، پادریوں نے ان سب میں گڑبڑی کر لی، لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ نے کہا اس قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی حفاظت کرنے یہاں آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے، ان سب سے حفاظت کرائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، مدرسین پیدا ہوں گے، یہ حافظ بنائیں گے، ایک ایک حافظ پورے قرآن کی حفاظت کرے گا۔ یہ جو قرآن شریف پڑھ رہے بچے، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، میں آپ کو واقعات سناؤں گا، لیکن آپ لوگ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بتائیے، اگر سمجھ میں نہ آئے بتائیے گا تو میں اور آسان اردو میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا۔ ایک تو قرآن نازل ہوتے وہ جبریل، کتنی طاقت ان کی، جبریل کی، پوری ایک بستی اکیلے اٹھا کے اوپر لے گئے اور پھر پٹک دی، مار دیا سب کو، قوم لوط کو، اتنی طاقت۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس شیطان لوگ آ گئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے، یا اللہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ یہ بدتمیزی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل نے کہا آپ گھبرائیے مت، جو ادھر آئے گا اس کا 14 طبق روشن کر دوں گا، ایسا رہپٹ ماروں گا، ایسا تھپڑ ماروں گا، کوئی بھی ادھر جھانک بھی نہیں سکتا۔ اتنا زبردست جبریل، وہی جبریل قرآن لے کر آتے تھے۔ اس قرآن کی کیسی حفاظت کی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا، میرے قرآن میں کسی طرح کی کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قرآن کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے کوئی ایک لفظ بڑھا نہیں سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، آپ سے اور ہم سے اس کی حفاظت کروا رہا ہے۔ آج سے چند سال پہلے اسرائیل سے ایک سورہ فتح ان لوگوں نے کاٹ چھاٹ کر کے سورہ فتح کے اندر کچھ آیتیں نکالی، کچھ باتیں اپنی داخل کر دی، داخل کر کے انہوں نے نیٹ پہ چھوڑ دیا۔ جب نیٹ میں ڈال دیا اس کو، تو ہمارے دیوبند میں آیا مولانا عبدالسلام قاسمی صاحب ہے انٹرنیٹ کے ذمہ دار، انہوں نے وہ نکال کر دیا اور حفظ خانے میں بھیج دیا، تحفیظ القرآن کی جو درسگاہ وہاں بھیج دیا کہ بھائی اس میں کیا کمیاں نکال کے دو۔ سارے حافظوں نے نکال کے دیا اس میں غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھا اللہ نے کہا نا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت ایسی کی اس کے کہیں سے کوئی ایک لفظ نہ کوئی بڑھا سکتا نہ گھٹا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت محفوظ ہے، قاریوں کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کی حفاظت کی، حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی یعنی حفظ کی، یعنی آیاتوں کی حفاظت کی، مفسرین کے ذریعے سے قرآن کے معنی کی حفاظت کی۔ تو قرآن کا کوئی جز
کسی جز کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یہ کرائے گا کس سے؟ آپ سے اور ہم سے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس قرآن کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا کلام، اور اس کے فضائل کتنے ہیں اللہ کے کلام کے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اتنے فضائل اس کلام کے، بعض صورتوں کے اتنے فضائل۔ سورہ واقعہ ہے مثلا، اس کی اتنی فضیلت، کوئی شخص، کنو مانوس غریب پریشان ہے، قرضہ ہے، قرض دار گھر آ کے پریشان کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کوئی بچہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ، غریبی کبھی نہیں آ سکتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ دیوبند میں میں رہتا ہوں، ایک استاد ہمارے پاس مہینے کے 25 تاریخ ان فکس کر، ایک دم 25 تاریخ آتے میرے پاس، مولانا تھوڑا قرضہ دے دو، تنخواہ ملنے میں 5 دن باقی ہے۔ میں نے 1-2 مہینہ ان کو دیا، وہ تنخواہ ملنے کے بعد مجھے دے دیتے ہیں لا کے۔ میں نے کہا مولانا ایک بات سنو، آپ کے گھر میں بچے ہیں نا، بچیاں بھی ہے؟ بولے ہاں۔ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ بولے ہاں۔ ان سب سے رات عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھاؤ۔ حیرت ہوگی آپ لوگوں کو کہ 40 دن کے بعد مولانا میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مولانا دعا کریے اس سال حج میں جاؤں گا۔ کیا کہہ رہے؟ جے بیٹا پرتیک ماسو 25 تاریخ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ 40 دن کے بعد مجھ سے کہہ رہا ہے دعا کریے گا اس سال حج میں جا رہا ہوں۔ سورہ واقعہ کی برکت دیکھا کتنی برکت والی صورت ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے اندر ایسی صورت ہے۔ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے، کہاں پڑھ رہے تھے؟ ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا تو سمجھتے ہیں نا؟ گھوڑا بار بار اچھل رہا ہے، یعنی رسی توڑنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، یعنی کسی چیز سے گھوڑا ڈر رہا ہے۔ تو نماز 2 رکعت پڑھ کے وہ دیکھا ادھر ادھر کی کوئی جانور تو اس کو کاٹنے تو نہیں آ رہا ہے، مارنے تو نہیں آ رہا ہے، تو اوپر کی طرف دیکھا جیسے بادل ہے، میگھ ہے، کالا بادل۔ وہ کالا بادل دیکھ کے وہ گھوڑا ڈر رہا ہے۔ یہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتے آئے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑا ڈر گیا۔ اللہ کا کلام۔ ایک واقعہ میں سنا، اور میں افریقہ ڈربن سے دبئی آ رہا تھا، 10 گھنٹے کا راستہ، ڈربن سے دبئی 10 گھنٹے کا راستہ، پورے سمندر کے اوپر سے جہاز آتا ہے۔ وہ شام کو 6 بجے فلائٹ اوپر اٹھتی ہے، تو رات کا وقت ہے، کھانا وانا دے دیتے، 1-2 گھنٹے کے بعد کھانا کھا کے لائٹ آف کر دیتے ہیں، اور ستارے والی لائٹ جلتی رہتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں۔ ایک بچہ، ایک لڑکا، اس کی ماں اس کو سنبھال نہیں پا رہی، اتنا رو رہا ہے بچہ، اتنا رو رہا ہے، رونا سمجھتے ہیں نا، بہت رو رہا ہے، پوری فلائٹ کے لوگ سو نہیں پا رہے، اتنا ہلہ کر رہا ہے بچہ۔
تو کسی نے میری طرف اشارہ کیا، کوئی مسلمان ہوگا، یہ مولانا بیٹھے ہوئے ان کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا بھائی، میرے پاس کیوں لے کر آ گئے؟ تو ایک دم یاد ہے، شاید خوبصورت سندر بچہ، شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ نظر بھی حقیقت ہے بھائی، سمجھے نہیں؟ ہمارے یہاں آسام میں ہوجائی میں ایک آدمی کا کدو سمجھتے ہیں، لوکی، وہ اس کا زار نیچے لٹک رہے تھے، بہت کدو، اتنے لمبے لمبے، تو ایک آدمی کی بہت نظر لگ جاتی ہے، وہ اس راستے سے گزر گیا، گزر کے کہا اوہو وہ تو کدو نہیں رہے۔ اگلے دن سب جل کے راکھ، سب جل گیا۔ العین حق، حدیث میں ہے العین حق، نظر بالکل برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ جب نظر سے خودو جل سکتا ہے تو کسی بزرگ کی نظر اگر کسی بچے پر پڑ جائے، کسی بے نمازی پر پڑ جائے، اس کی زندگی بھی سدھر جائے گی، ہے نا؟ کسی اللہ والے کی نظر کسی ان پڑھ یا کسی شیطان پر پڑ جائے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ نظر ادھر بھی لاؤ نا، صرف خرابی کی طرف کیوں لے جاؤ؟ ادھر بھی لاؤ، کسی اللہ والے کی نظر کسی پر پڑ جائے گی، اس کی زندگی بھی سدھر جائے گی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر وہ لوگ جاتے نہیں کہ اس پر آپ کچھ پڑھ کر دو۔ میرے خیال میں آیا شاید کسی کی نظر لگی ہے، تو میں نے نظر کی آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ پڑھ کے 3 بار اس پر دم کیا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی ماں کی گود میں ہی سو گیا۔ دم کیا، میں نے پھونک مارا، اس عورت کے ہاتھ میں سو گیا، یعنی نظر ختم ہو گیا۔ اللہ کے کلام کی تاثیر دیکھا؟ اللہ کا کلام ہے، جس کام کے لیے آپ اس کلام کو پڑھو گے اس کام میں یہ اللہ کا کلام کام آئے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک عورت کا شوہر مر گیا، ایک عورت کا شوہر سمجھ رہے، جمائی مر گیا۔ وہ عورت، وہ بیٹی روزانہ خوابیں دیکھے کہ تاج جمائی جہنم میں جل رہا ہے، بہت پریشان۔ اس کے بعد وہ جب مرا تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، 3 سال کا 3 سال کا بچہ تھا۔ اس بچے کو جب 4 سال ہو گیا، 4 سال ہونے کے بعد اس بچے کو اس کی ماں نے ایک حفظ کے مدرسے میں لے جا کے بھرتی کیا، اور جب قاری صاحب نے اس کو سبق دیا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ تو اگلے دن خواب میں دیکھا، اس کی بیوی نے جنت میں دیکھا، تو پوچھا تم جنت میں کیسے آ گئے آج؟ بولے تم نے ہی تو بھیجا جنت میں، تم ہی تو جنت پھٹائی سو ہمارے۔ کیسے؟ تم نے تمہارے لڑکے کو مکتب میں حفظ کا مدرسے میں پہنچایا، جب اس بچے کو قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اس کے مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ کو برداشت نہیں ہوا، میرا نام لے کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میرا رحمان اور میں رحیم، اب میں اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں جلاؤں، اللہ کو برداشت نہیں ہوا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا. سبحان اللہ کہیے. دیکھیے قرآن کی برکت، قرآن کی برکت. اے بچوں تم اگر نہیں سمجھو تو چپ چاپ سنو، سمجھ گئے؟ سننے میں بھی تو ثواب ملتا ہے نا. پگڑی تو باندھ لیا، عقال لگا لیا، سمجھ رہا ہے؟ ہیں؟ ہاں سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے. نہ بھی سمجھے سر ہلانا بوز اخفش کی طرح. آتا ہے سر. ہندی اچھا ماشاءاللہ. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے کلام کی برکت، قرآن. اور ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، آپ حیرت میں رہ جاؤ گے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے بزرگ گزرے. وہ گئے حج کے لیے، وہ جنت البقیع میں گئے. ان کا ایک مرید ہے، ان کا انتقال ہوا، گئے وہاں اس کی قبر میں. تو وہاں جا کے مراقب ہو گئے، مراقبہ کیا تو دیکھا اس قبر میں ان کے مرید کی لاش نہیں ہے، وہاں تو ایک لڑکی ہے. آپ نے دوسرے مجاز کو بلایا کہ بھائی ذرا اس میں مراقبہ کر تو کون ہے؟ کہ ایک لڑکی ہے اور اس کو میں پہچانتا ہوں. تعجب ہوا تو کہا ایسا کرو، یہ مولانا بھی تھے، اس مولانا کے گھر میں جاؤ، اس کی بیوی سے پوچھو یہ مولوی کا عمل کیا تھا، آج یہ اس قبر میں جنت البقیع میں نہیں ہے، کیا وجہ اس کی؟ وہ لوگ گئے. دیکھیے میں ایک چیز، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں. ان سے جا کر پوچھا کہ تمہارے شوہر، تمہار ضمائر عمل کیا سین؟ بیٹی خویلو عمل تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک بات ہمیشہ کہتے تھے، جب غسل فرض ہوتا تھا، فرض غسل و شمع خویتا، یہود اور نصارہ کے یہاں غسل فرض ہو تو نہانا ضروری نہیں ہے، اسلام میں نہانا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ یعنی یہود اور نصارہ کے یہاں شامی استری ملے غسل فرض نہ ہے، اور اسلام و غسل فرض. تو یہ کہہ کر وہ غسل کرنے جاتے تھے، گویا کہ ان کے مذہب کے اس عمل کو ان کو اچھا لگا. جب انتقال ہوا جنت البقیع میں، جنت البقیع جو لوگ حج میں گئے دیکھا نا، بالکل قریب ہے حضرت کے، یعنی مسجد نبوی سے بالکل 20 قدم پہ ہے. تو انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اگر ان سنت ان کو پسند نہیں تو جنت البقیع میں ان کی جگہ کیوں ہوگی؟ ان کو اٹھا کے فرانس میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی تھی اور وہ قرآن شریف سیکھنے کے لیے بےتاب تھی، پریشان تھی. تو یہ جو حضرت کے مرید، اس مرید نے اس کو قرآن پڑھایا فرانس میں، پورا قرآن ایک ختم کرایا. اس فرانس کی جو لڑکی، اچھا وہ اسلام چھپاتی تھی وہ اپنے ماں باپ سے، وہ کالج جاتی تھی، واپسی میں ان کے گھر آ کے قرآن سیکھتی تھی. وہ مسلمان ہو گئی، قرآن سیکھ لیا. اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس قبر میں اس لڑکی کو پہنچا دیا اور مولوی صاحب کو اٹھا کے وہاں بھیج دیا فرانس میں. سبحان اللہ. دیکھا قرآن کی برکت. قرآن بہت زبردست کتاب ہے. یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا. انہ لقرآن کریم نزل بہ الروح الامین. اس قرآن کو لے کے اترے روح الامین. روح الامین حضرت جبریل کا نام. جبریل لے کے قرآن آئے علی قلبک لتکون من المنذرین. محمد تمہارے قلب میں یہ اتارتے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ. جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے.
जहन्नम की आग से इनको डराओ। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुंदिरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। अरबी की बहुत सहल जबान में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। अब अरबी किताब, कुरान अरबी, और ये छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज कर लेते। आज 8 बच्चों ने हिफ्ज किया ना, इनकी जबान कोई अरबी है? इनकी जबान अरबी है? नहीं है, बंगला है, एसामीस है, इंग्लिश है। लेकिन अरबी किताब इन्होंने, अरबी किताब 6666 आयतें इन्होंने याद कर ली, 114 सूरतें याद कर ली, 30 पारे इन्होंने याद कर लिए, 6666 आयतें याद कर ली इन लोगों ने। कैसे याद कर ली? अल्लाह कहते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को इतना सहज और इतना आसान कर दिया, कोई है इसको याद करने वाला? कोई भी याद कर सकता है। हमारे दारुल देवबंद में एक साहब आए, उनका नाती, उनका नाती दौरे में पड़ रहा है। उनके सेले का जो लड़का है वो टाइटल में है, उनकी उम्र 75 साल 75। वो आए हिफ्ज करने, मोहतमीम साहब से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, मोहतमीम साहब ने, इतनी बड़ी उम्र आपकी, 75 साल की उम्र में हिफ्ज करेंगे? हजरत मेरा आखिरी तमन्ना यह है हिफ्ज करके मैं मरूंगा। हजरत ने इजाजत दे दी। तो मदनी गेट के बाएं तरफ छोटा सा एक कमरा, जिसमें हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि रहते थे। हजरत मौलाना शेख अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि जिस कमरे में रहते थे, वो कमरा उसको मिल गया जी। तो हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि जिस कमरे में रहते थे, वो कमरा उसको मिल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतना मौका दे दिया, वो 3 साल में बूढ़ा हाफिज हो गया। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को इतना आसान किया, इतना आसान किया, कोई भी हिफ्ज करना चाहे, खालिस नियत से मैं हाफिज बनना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उसको तौफीक दे देगा। वो चंद साल में वो हिफ्ज को पूरा कर लेगा। हमारे ये बच्चे देखो कि कोई 2 साल में हाफिज हो जाता है, कोई 3 साल में, कोई 3.5 साल में। 3.5 साल में तो हाफिज हो ही जाते हैं। 1 साल में दौड़ करके एक एक मजलिस में 10-10 पारे सुनाते हैं बच्चे। और जब तक 10-10 पारे एक एक मजलिस में नहीं सुनाएंगे, उस्ताद सर्टिफिकेट नहीं देते कि तेरा हिफ्ज पक्का हुआ। देवबंद में हमारा यही उसूल है, जब तक 5-5 पारों का एक एक मजलिस में दौर नहीं करेगा, उस वक्त तक हम लोग सनद नहीं देते। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान को इतना आसान कर दिया। इस कुरान की इतनी बरकत, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा वहाँ जिन्नात शयातीन सब भाग जाते हैं। नया घर अगर आप बनाए, सूरह बकरा ज़रूर पढ़े, उसमें सूरह बकरा की बरकत से जिन्नात शयातीन सब भाग जाते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का कलाम जिस जगह, जिसका सबक होता है, पढ़ाई होती है, इस मदरसे की तरफ आप हजरात ख़ास तवज्जो करें, ख़ास तवज्जो करें। इसकी आप हाफिज नहीं है, आपने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन किसी बच्चे को कुरान पढ़ा रहे आप, पैसा देकर, मदद करके, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, इसका सवाब आपको मिलेगा। हदीस में आता है, एक हर्फ कुरान का अगर पढ़े तो 10 नेकी। हदीस में आता है अलिफ लाम मीम, ये ना समझो कि ये एक हर्फ है, बल अलिफुन हर्फुन वल मीमु हर्फुन वल लामु हर्फुन, ये अलग अलग हर्फ है। कोई शख्स अलिफ लाम मीम पढ़े तो एक हर्फ पर 10 नेकी, 3 हर्फ हो गए ना, 30 नेकी। और यही कुरान
رمضان میں اگر آپ نے ایک ختم کیا 1000 ختم کا ثواب آپ کو ملے گا، 1000 ختم کا ثواب ملے گا۔ اللہ آپ حضرات کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے۔ ایک حافظ بچہ، جس دن آج جو 8 بچے حافظ ہوئے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنا دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا ان کے ماں باپ کو اور ان کی عزت کرے گا اور سونے کا تاج پہنائے گا، اور اس بچے سے اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ ورتقی، پڑھ اور چڑھ، پڑھتا جا بڑھتا جا۔ رتل ورتقی، دو طرح کی حدیث ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسے پڑھ۔ جو پڑھتے پڑھتے جتنی دور جائے گا اتنی بڑی جنت ہوگی اس کی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی جنت ہوگی ایک حافظ کی۔ اور وہ حافظ اپنے خاندان کے 5 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ اب ایک گھر میں اگر 5 حافظ ہو، ایک گھر میں 5 حافظ ہو، 25 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہے وہ جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے قرآن کی کتنی برکت ہے، قرآن پڑھنے کے اندر کتنا ثواب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن اگر ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے میں مدد کیجئے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیجئے۔ ایک ایک بچے، استاد مولانا سے آپ کہیے ایک بچے کا جتنا خرچہ آپ ہر مہینے میں مجھ سے لے لیجئے، دیکھیے آپ کو قرآن پڑھانے کا ثواب مل جائے گا۔ ایسے ہم نے دیوبند میں بہت دیکھا، دیوبند میں بہت بچوں کے خرچہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کا تمام خرچہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پڑھے، خود پڑھے۔ یہ جو آپ لوگ اس میں سنتے رہتے ہیں نا، ریکارڈر میں اور وہ موبائل میں، اس سے بہتر آپ خود قرآن پڑھیں، خود قرآن پڑھیں۔ اس میں جو ثواب ملے گا وہ ثواب وہ آپ کے ریکارڈ میں اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں اور مزہ لے لے کر قرآن پڑھیں، اور مدرسوں میں جا کر، مسجدوں میں جا کر امام صاحب سے کہیں قرآن کو ہمیں سمجھاؤ۔ روزانہ مجلس قائم کرو، فجر بعد یا عصر کے بعد قائم کر کے قرآن کے مطلب بھی سمجھو، اور سمجھ کے پھر اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی بنانے کی آپ کوشش کریں، نہیں تو اللہ میاں کو جواب دینا بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا بھاری ہو جائے گا۔ میں نے ایک کتاب نازل کی، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ عرب کے لوگ بدھو تھے، خوخار تھے، قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن حفظ کیا، ان کا نام لگ گیا صحابہ۔ کیا نام لگ گیا؟ صحابہ۔ صحابہ جب صحابہ ہو گئے، اب ہم کیا کرتے؟ ان کا نام لیتے ہی کہتے رضی اللہ عنہ، قرآن کی برکت سے۔ لیکن قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ کیا تھے؟ قرآن نازل ہوتے یہ صحابہ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے نام سنتے ہی رضی اللہ عنہ ہم کہنے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم قرآن کو یاد کریں گے، بچوں کو یاد کرائیں گے، وہی ثواب ہم کو ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چند ضروری باتیں آپ لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور 11 بجنے والا ہے۔ جی 12 بجتے مکروہ وقت آ جائے گا، اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں، اور مدرسے کی طرف خصوصی توجہ رکھیں۔ عبد المقید بھائی 1000 روپیہ دیا۔ عبد المقید بھائی نے 1000 روپیہ دیا۔ کل ایک مدرسے میں ہم تھے، لوگوں نے 10,000 5,000 ایسے بہت دیا۔ آپ لوگ بھی اس مدرسے میں وعدہ کیجئے، کتنے لوگ ہیں 10,000 دینے والے، 5,000 دینے والے؟ آپ لوگ اگر نہیں دے سکتے اس وقت لکھوا دیجئے۔ حضرت محتمم صاحب یہاں ہیں، ناظم صاحب یہاں ہیں، آپ اس مدرسے کو آپ ہی حضرات چلائیں گے، اس کے لیے آپ لوگ لکھوائیے، وعدہ کیجئے، وعدہ پورا کریں گے، کل ہی پورا کریں گے یہ ضروری نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد دیں گے، 6 مہینے میں دیں گے، لیکن لکھوا لیجئے ضرور۔
آپ لوگ دین کے کام میں شریک ہو جائیے، حصہ لیجئے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اس طلبا کے ابا طلبا اچھا، ایک طالب علم کے ابا نے 500 روپے دیا، اللہ قبول فرمائے. آپ حضرات اور ہمت کیجئے، ذرا سا کھڑے ہوئیے، ایک آدھ دو آدمی 5000 والے 10,000 والے ہمت کیجئے، دے گا انشاءاللہ. کل قیامت کے دن کل یہ نہ کہے کہ اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کتنا؟ عبد الرحمن بینک میں ڈپازٹ سود لینا منع ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے یہاں جمع کرو، دیکھنا قیامت کے دن میں کتنا دے سکتا ہوں. صالح احمد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب بنائے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، جو سودی رقم لیتا ہے اللہ اس کی نسل کو ملیاں مٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. لیکن صدقہ جو دیتا ہے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے. جیسے گوا کے درخت کو آپ پالتے ہیں نا، پانی دیتے ہیں، وہ کرتے ایسے ہی آج اگر 1 روپیہ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ اس کی پرورش کر کے قیامت کے دن بہت بڑا کر کے دے گا اللہ تعالیٰ. ایک صاحب نے 50 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح پرورش کرتا ہے. قرآن کی آیات پڑھی میں نے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کی پرورش کرتا ہے، صدقے کو پال پال کے بڑا کرتا ہے. 1 روپیہ کو بڑا کر کے دے گا قیامت کے دن. بندہ اللہ سے کہے اللہ یہ اتنا بڑا ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ کہے گا وہی جو تو مدرسے کا نام انگلر بازار مدرسے میں جو تو نے 1000 روپیہ دیا تھا، اس کا ثواب بڑھ کے اتنا ہو گیا. یا اللہ اگر پہلے مجھے پتا ہوتا میں تو کئی 1000 روپے دے دیتا. حافظ ہونے کے لیے ابو الحسن طلبا نے دیا. ابو الحسن طالب علم نے حافظ ہونے کے لیے ماشاءاللہ، اللہ اس کو اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب. اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کا علم اس کو دے دے، حفظ ہونے کے بعد کتاب کا عالم بھی بنا دے اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ آپ لوگ تھوڑی سی اور ہمت کیجئے. ماشاءاللہ 5000 روپے والے کوئی نہیں آئے. 5000 کا وعدہ کسی نے نہیں کیا. 5000 کا وعدہ دیکھو بھائی ادھر ذرا پوچھ لو ذرا سا گلی میں. منظور احمد نے حافظ ہونے کے لیے 100 روپیہ دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. بلال احمد کہاں کے؟ کالی گنج کے بلال احمد 5000 روپے دیں گے. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آپ لوگ تھوڑی سی توجہ کیجئے. دیکھو کالی گنج سے آ کے کہہ رہے 5000 روپے دیں گے. آپ لوگ تو یہیں علاقے کے دیکھیے، ابھی دینا ضروری نہیں، آپ لکھوا لو، 5 مہینے میں پورا کر لو، ہر مہینے میں 1000 روپے دے دو. عبد المصبر 500 روپیہ دیا. عبد المصبر صاحب نے اس مدرسے کے ہیں، طالب علم ہے. اس مدرسے میں دیے. اچھا اس مدرسے آپ کے مدرسے میں دیے. اس آپ کے مدرسے میں، وہ میرے پیچھے ایک صاحب ہے عزیز بھائی مدرسے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑی سی اور ہمت کر لیں، 5000 والے اور کچھ ہو جائے. ہمت کیجئے. اب دعا کر لیجئے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فإنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جتنے لوگ ابھی حاضر تھے
جو لوگ چلے گئے، صبح سے جو لوگ سن رہے تھے، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہی، وہ سب کو اللہ معاف فرما دو، اے اللہ سب کے اعمال کو درست فرما دو، اے اللہ سب کی خصوصی مغفرت فرماؤ، اے اللہ جو نصیحتیں کی گئی، علماء نے جتنی نصیحتیں کی سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ دور دراز سے علماء آئے ہیں، اے اللہ دین کی باتوں کو سنانے کے لیے، اگر ہم دین کی باتیں سن کر عمل نہ کریں تو علماء کا آنا بیکار ہو جائے گا، او اللہ اپنے فضل کرم سے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ مدرسے نے لوگوں کو نصیحت کرنے اور یہ سب وعظ نصیحت کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا ہے، اے اللہ مدرسے والوں کو جزائے کاملہ عطا فرماؤ، اے اللہ ان کو جزائے کاملہ عطا فرماؤ، اے اللہ انہوں نے عوام کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے باہر سے علماء کو بلا کر ان کو سمجھایا، اے اللہ ان کو پورا اجر عطا فرماؤ، پورا اجر عطا فرماؤ، اے اللہ مدرسے کو چلانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہے، اس میں سب سے اہم چیز پیسے ہے، اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے ان ضرورت کو پوری فرماؤ، اللہ ان ضرورتوں کو پوری فرماؤ، اے اللہ تیرے کلام کو حفظ کرا رہے، اے اللہ تیرے کلام کی برکت سے اس مدرسے میں برکت نازل فرماؤ، اس علاقے میں برکت نازل فرماؤ، علاقے کے لوگوں کو نیک بناؤ، قرآن کی برکت پورے علاقے میں نازل فرماؤ، اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرماؤ، تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ جو رکاوٹیں آ رہی مدرسوں کے ساتھ ساری رکاوٹوں کو دور فرماؤ، اے اللہ یہ خالص دین کے مرکز ہے، اے اللہ خالص قرآن کو پڑھانے کے مراکز ہے، اور اللہ اگر ان کی حفاظت نہ ہوئی اسلام مٹ جائے گا، اے اللہ قرآن پڑھنے والے ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اے اللہ اپنے فضل کرم سے ان سب کو قبول فرماؤ اور پوری ان کی حفاظت فرماؤ، ہر طرح کے نظم و نسق کی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ اس مدرسے کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرماؤ، اے اللہ ان کے جائز مقاصد پورے فرماؤ، اے اللہ مدرسے کے ذمہ دار اور پورا اسٹاف ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرماؤ، سب کی محنتوں کو قبول فرماؤ، سب کی محنتوں کو قبول فرماؤ، ان کی جو تکالیف ہے بیماری ہو یا کسی اور پریشانی سب کو دور فرماؤ، اپنے فضل کرم سے اے اللہ اس سب کو دور فرماؤ، اے اللہ پورے علاقے میں رحمت نازل فرماؤ، برکت نازل فرماؤ، برکت نازل فرماؤ، اے اللہ یہ بچے محنت کرتے ہیں، بعض بچے کہہ رہے کہ ہمیں محنت کرتے لیکن یاد نہیں رہتا، او اللہ حضرت مولانا مشاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اب میں آپ کی بخاری میں سنتا ہوں لیکن کچھ یاد نہیں رہتا، انہوں نے کہا تم اللہ سے دعا کرو، 40 دن تک دعا کرو، 40 دن کے بعد جا کر کہا آپ جو حدیث پڑھاتے ہیں مجھے یاد ہو جاتی ہے، او اللہ تو قبول کرنے والا، کچھ بچوں نے یہ جو شکایت کی مجھے یاد نہیں رہتا، اے اللہ ان بچوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا، میں نے اس کے قرآن کو اس کے لیے آسان کر رکھا، اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو آسان فرماؤ، جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو، او اللہ جو اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتے ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ قرآن کی برکت ہمارے اوپر نازل فرماؤ، قرآن کے رنگ سے ہم کو رنگنے کی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ نبی جی کے دربار میں ہمارے اس جلسے کی خبر پہنچا دو، اے اللہ نبی جی کے اوپر ان بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے ان کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو، اے اللہ نبی جی کی توجہ اس مدرسے کی طرف مائل فرماؤ، اے اللہ مائل فرماؤ، اللہ ان طلباء کو خواب میں نبی جی نظر آئے،
محمد रसूलुल्लाह नज़र आए, ये ख्वाब सुनाए अपने उस्ताद को, और अल्लाह ऐसा माहौल बना दो, सुन्नत का माहौल बना दो। ऐ अल्लाह हम सबको नबी की दीदार नसीब फरमाओ, नबी की दीदार नसीब फरमाओ। अल्लाह क्या हो गया इस ज़माने में, पहले बहुत तलबा कहते थे, हमने रोज़ाना कहते थे हमने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, लेकिन आज ऐसा ज़माना आ गया हफ्ते में 15 दिन में कोई बताता है। ओ अल्लाह पहले हालत हमें वापस फरमाओ, हमारे बच्चों को नेक बनाओ, हमारे बच्चों को नेक बनाओ, हमारे मुदर्रिसीन को नेक बनाओ। या अल्लाह अपने फजल करम से और नबी अकरम के सदक़े से हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जो रह गई बातें उन्हें भी आप कबूल फरमाओ। अल्लाह बहुत बातें कहने की थी, सब रह गई, उन्हें भी कबूल फरमाओ। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसो को संभालो।